بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لیے زکوٰۃ اور واجب صدقات لینا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ یہ صدقات یہ محمد کے لیے اور محمد کے خاندان کے لیے حلال نہیں ہے۔ محمد کے خاندان سے مراد 5 مخصوص خاندان ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر دم رہے اور آپ کی مدد فرماتے رہے، جنہیں رسول اللہ اپنی زندگی میں اپنا خاندان سمجھتے رہے۔ یہ 5 خاندان ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ہے اور ان کی اولاد ہے جنہیں عباسی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، چاہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو جنہیں سادات اور سید کہا جاتا ہے، یا دوسری ازواج سے ہو جنہیں علوی کہا جاتا ہے، یہ تمام رسول اللہ کے خاندان ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بھی رسول اللہ کا خاندان ہے۔ اسی طرح حضرت حارث بن عبد المطلب کا خاندان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ اسی طرح حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بھی رسول اللہ کا خاندان ہے۔ ان 5 افراد کے خاندان اور اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، واجب صدقات دینا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں شمار ہوتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا بشر ہوں، میرے پاس بھی ایک پیغام آنے والا ہے اور میں لبیک کہتے ہوئے چلا جاؤں گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں نور اور ہدایت ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اور فرمایا دوسری چیز میں اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا کہ آپ کی ازواج مطہرات آیا اہل بیت میں شامل نہیں ہے؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ یقیناً وہ اہل بیت میں شامل ہیں، لیکن یہاں ان اہل بیت کا ذکر ہے جن کے لیے صدقہ لینا حرام ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس کا خاندان، حضرت عقیل کا خاندان، حضرت علی کا خاندان، حضرت جعفر کا خاندان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے اور اس کے لیے صدقہ لینا حرام ہے، اور یہاں ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اگر زکوٰۃ سے تعاون نہ کیا جائے تو پھر ان کے ساتھ تعاون کیسے کیا جائے گا؟ تو یاد رہے کہ پہلے زمانے کے اندر انہیں خمس دیا جاتا تھا جو مال غنیمت کا خمس تھا۔ آج بھی اگر مال غنیمت کا خمس ہو تو سب سے زیادہ مستحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہیں۔ اسی طرح اگر معدنیات کا خمس ہو تو معدنیات کے خمس کے بھی سب سے زیادہ مستحق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد ہیں کہ انہیں سب سے زیادہ مقدم رکھا جائے اور ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف ان کے ساتھ تعاون کو زکوٰۃ کی مد تک محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں مسئلہ اس لیے بنتا ہے کہ ہم صرف اور صرف کسی کے ساتھ تعاون زکوٰۃ کی مد سے کرتے ہیں، اس کے علاوہ کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس خاندان ہے۔ ان کے احترام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ ضرورت مند ہوں تو ہم ہر ممکنہ کوشش کر کے ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے محبت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ارقبو آل محمد لمحمد، کہ محمد کی آل کا خیال محمد کی محبت کی وجہ سے رکھو، یعنی ان کے ساتھ محبت یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی سید یا کوئی نبی کے خاندان کا کوئی فرد اپنے ذاتی طور پہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ قابل احترام ہے، کیونکہ اس کا احترام اس کی اپنی شخصیت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس کا احترام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا فرد ہونے کی وجہ سے ہے۔ باقی ان کے لیے زکوٰۃ کو ممنوع اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا أَوْسَاخُ النَّاسِ، کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات یہ لوگوں کے مالوں کا میل کچیل ہے،
اور اس کو ضرورت کی بنیاد پر کسی کے لیے لینا جائز قرار دیا ہے، اور نبی کے خاندان کے احترام کا اور تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میل کچیل سے ان کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، پاکیزہ مال کے ساتھ ان کے ساتھ تعاون کیے جائے، ان کی ضروریات کو پورا رکھنے کی کوشش کی جائے۔